اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین ناظرات، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی تعریف و تمجید کے ساتھ بہترین ہستیوں پر درود و سلام بھیجتے ہوئے آپ کی خدمت میں مخلصانہ سلام پیش کرتے ہیں اور آپ کا استقبال کرتے ہیں پروگرام سحر وتھ ہدایت میں، کہ اس کا مقصد آپ کے ساتھ روحانی اور معنوی تعلق کو قائم کرتے ہوئے اس روحانی سفرے کو پھیلا کر بیٹھنا کہ جہاں سے قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کے معارف کی معنوی غذا میسر ہو اور ہر کوئی ان راتوں اور ان دنوں کی برکتوں سے، رحمتوں سے اور نعمتوں سے بہرہ مند ہو۔ ناظرین ناظرات، یقیناً آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ دو پروگراموں میں ہم نے مفاہیم قرآن پر گفتگو کی تھی۔ آج بھی ہم چاہتے ہیں اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں اور مفاہیم قرآن کے اس سلسلے وار پروگرام کی یہ تیسری کڑی ہے، یہ تیسری قسط ہے کہ ہم مفاہیم قرآن کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ قرآن مجید، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ عظیم نورانی کتاب ہے کہ ہر انسان کو اس سے ہدایت میسر ہے۔ قرآن سے ہدایت وہی لوگ پا سکتے ہیں کہ جو بنیادی طور پر خود ہدایت کے متلاشی ہوں، طلبگار ہوں۔ ہدایت کو اگر خود نہیں چاہتے تو پھر اللہ بھی نہ اس کی کتاب قرآن بھی ہدایت نہ کر سکتا ہے، نہ اور کوئی نبی یا امام اس کی ہدایت کر سکتا ہے، کیونکہ بنیادی طور پر اس نے ہدایت پانے کی خود سے نیت ہی نہیں کی تھی، ارادہ ہی نہیں کیا تھا۔ تو پہلی بنیادی شرط ہدایت پانے کے لیے ہے کہ خود انسان چاہے ہدایت پانا قرآن مجید سے۔ دوسری بنیادی شرط ہم نے بتائی تھی کہ جو اتھینٹک ریسورس ہے اس سے معارف قرآن کو لے، یعنی راسخون فی العلم، معصوم ہستیاں قرآن کو اپنی طرف سے کوشش نہ کرے کہ معنی دے، بلکہ قرآن کے جو معارف اہل بیت اطہار علیہ السلام نے بتایا ہیں ان کو سمجھے، ان کو حاصل کرے اور ان پر عمل پیرا ہو۔ تیسری بنیادی معارف قرآن کے حصول کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان ذہنی طور پر، جسمی اور ظاہری طور پر پاک ہو، لا یمسہ الا المطہرون، اس کو ناپاک افراد چھو بھی نہیں سکتے ہیں، صرف پاک کو پاکیزہ لوگ ہی اس کو مس کر سکتے ہیں، ظاہری طور پر بھی معنوی طور پر بھی۔ ظاہری طور پر قرآن مجید کے حروف، آیات کو بغیر وضو کے ٹچ نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ کے لیے پاکیزگی کی جو شرط ہے وہ وضو کے ساتھ ہونے کی شرط ہے، یہ ظاہری طہارت کی بات ہو رہی ہے۔ باطنی طور پر بھی اس کے جو معارف ہیں، اس کی جو عظیم معرفت سے بھری گہرائیاں ہیں، ان گہرائیوں تک بھی رسائی آپ کو اسی وقت حاصل ہوگی جب آپ نیتوں کو پاک کریں گے، پاکیزہ ہستیوں کا سہارا لیں گے اور طاہر و مطہر شخصیات کی تعلیمات کی روشنی میں اس
عظیم سمندر کو علم و معرفت کے آپ پہنچ سکتے ہیں، اس میں آپ ڈوب کر غوطہ زن ہو سکتے ہیں اور اس سے نایاب گوہر اخذ کر سکتے ہیں۔ یہ تیسری اہم شرط ہے۔ چوتھی شرط قرآن مجید نے جو خود بتائی ہے وہ یہ ہے کہ شیطان ہمیشہ کوشش کرے گا کہ آپ قرآن مجید کی طرف ہی نہ آئیں۔ پہلی بات تو یہ قرآن پڑھنے کی بھی آپ کو سعادت نہ ہو، پھر یہ کہ کوشش کرتا ہے کہ اگر پڑھیں تو آپ اپنے دل و دماغ کو قرآن سے جدا ہی رکھ کر کے پڑھیں، بس ایک خالی رٹنے والی بات ہو یا پھر خالی زبان کو چلانے والی بات ہو، لقلقہ زبانی والی بات ہو۔ تو شیطان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ مانگے جب قرآن مجید کی طرف متوجہ ہو، تاکہ شیطان ہمیں معارف اور مفاہیم قرآن کے حصول میں رکاوٹ پیدا نہ کرے۔ چنانچہ اگر آپ اس آیت کریمہ پر توجہ کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب قرآن کو تم پڑھو تو کیا کرو؟ اللہ کی پناہ مانگو شیطان مردود سے، کہ شیطان معارف تک رسائی سے ہمیں روکتا ہے۔ اگر ہم نے قرآن مجید کو صحیح معنوں میں معارف اور مفاہیم کے حصول کے لیے پڑھنا چاہا تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ شیطان سے بھی ہم پناہ مانگیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ ایسا کریں گے تو قرآن مجید کی بہت عظیم صفت جو ہدایت ہے اس سے ہم بہرہ مند ہوں گے۔ قرآن مجید صرف ہدایت ہی نہیں ہے، قرآن مجید نور بھی ہے، اندھوں کے لیے نورانی کتاب ہے، اور ہم اندھیروں میں رہنے والوں کے لیے بھی روشنی والی کتاب ہے، اجالا جس میں ہے، نور بھی ہمیں ملے گا، پھر اس کے علاوہ شفا بھی ہمیں ملے گی۔ چنانچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاء، کہہ دیجئے گا کہ یہ جو اللہ کا کلام ہے، یہ جو قرآن مجید ہے، یہ مومنوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ اب شفا کیا ظاہری امراض کی شفا ہے یا باطنی امراض کی؟ جواب، انسان شفا کا متمنی ہو اور شرائط پورے سمجھ کر کے شفا کو طلب کرے تو جسمانی شفا بھی میسر ہے اور روحانی اور معنوی شفا بھی اس کے لیے میسر ہے۔ آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں حصہ لے سکتے ہیں۔ معارف قرآن اگرچہ موضوع ہے، ہم اس پر گفتگو کرتے رہیں گے، آپ کی کال بھی ساتھ ساتھ لیتے رہیں گے، اور آپ کی کسی بھی حوالے سے مذہبی سوالات کے جواب دینے کی بھی ہم کوشش کرتے رہیں گے۔ قرآن ہدایت ہے، قرآن نور ہے، قرآن شفا ہے، اور قرآن ہم سب کے لیے ایک عظیم رحمت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بھی بن کر آیا ہے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تِلْکَ آیات الکتاب کتاب الحکیم ہدًى ورحمةً للمحسنین، نیکی کی طرف مائل محسنین کے لیے یہ ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ تو رحمت کا تعلق بھی اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اس میں بنیادی جو ریکوائرمنٹس ہیں، میں نے جیسے کہ بتایا کہ پاکیزگی کے ساتھ اہل بیت اطہار جو اہل قرآن ہیں، وارثان قرآن ہیں، اور جو حاملان قرآن ہیں اور راسخون فی العلم ہیں، ان کی تعلیمات کی روشنی میں خود بھی پاک ہو، نیتوں کو بھی پاک رکھے، وضو کے ساتھ ہو، اور پھر شیطان سے اللہ کی پناہ بھی مانگے، پھر جا کر کے قرآن میں پڑھنا شروع کرے۔ اب پڑھنے کے لیے بھی خالی جلدی آج مجھے ایک سپارہ ختم کرنا ہے،
تیزی سے پڑھتے ہوئے گزر رہے ہیں. ٹھیک ہے ثواب آپ کو پڑھنے کا ملے گا، لیکن جو قرآن کا اصل ہدف ہے وہ پورا نہیں ہوگا. تیزی سے میں فرض کرے آدھے گھنٹے میں سارا ایک سپارہ پڑھ دیتا ہوں، بہت ثواب میں پاتا ہوں، ثواب مجھے ملتا ہے، لیکن کیا خالی اسی کام کے لیے ہے؟ نہیں، تدبر کرنے کی ضرورت ہے. چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے؟ تدبر سے مراد یہ ہے کہ لگاتار قرآن کی آیتوں پر غور کریں اور ان عظیم علمی نایاب ہیروں کو، موتیوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. دیکھیں کہ ایک ایک آیت میں کیا کیا معارف کے خزانے ہیں. جی کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون میرے بھائی، کہاں سے ہیں؟ رفاقت عرض کر رہا ہوں ادھر سے آئرلینڈ سے. جی جی فرمائیے. سے سوال کرنا تھا. جی جی فرمائیے. آپ کو پوری دنیا سن رہی ہے، آپ ہم بھی سن رہے ہیں، فرمائیے. تو سوال یہ تھا کہ ابھی جو راتیں آ رہی ہیں اعمال کی، جی ہمارے یہاں کیونکہ تقریباً 10:35 پہ جو نا افطاری ہوتی ہے اور 1:30 بجے کا ٹائم ہے جو نا سحر کا، اس دوران میں یعنی کہ آپ یہ کہہ لیں کہ نماز وغیرہ پڑھی جا سکتی ہے یا نماز عشاء وغیرہ پڑھ لیں، تو اعمال وغیرہ کا کیا حساب تک کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور کوئی سوال؟ تو قبلہ یہ مہربانی کریں ذرا. بہت شکریہ. آپ چاہیں تو فون رکھ کر کے ٹیلی ویژن سے سنیں، میں فوراً لگے ہاتھوں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں. ٹھیک ہے میرے بھائی. مولا آپ کو اپنے امان میں رکھیں اور آپ کی خدمات قبول کریں. اللہ قبول کرے انشاءاللہ. بہت شکریہ، جزاکم اللہ. رفاقت صاحب آپ کی خدمت میں ہم عرض کریں کہ راتیں جو چھوٹی ہیں، ان چھوٹی راتوں میں بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم اعمال نہیں بجا لا سکتے، گو کہ ہم لمبے لمبے اعمال نہیں کر سکتے، مگر بہت کچھ انہی چھوٹی راتوں میں کر سکتے ہیں. چنانچہ ہم نے اس کی برکت کا بھی اندازہ لگایا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم جناب. کون میرے بھائی، کہاں سے ہیں؟ میں علی احمد بول رہا ہوں لندن سے. علی احمد صاحب لندن سے، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ اغاجان مجھے سجدہ قرآن کے بارے میں اگر آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں، اور قرآنی طریقہ کیا ہے سجدے. ٹھیک ہے. کون کون سی اس میں صورتوں میں سجدہ واجب ہے ہمارے لیے، ٹھیک ہے، کس میں مستحب ہے، یہ اگر برائے کرم آپ بتا دیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. جزاک اللہ احسن. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ہم رفاقت صاحب کے سوال کا جواب جو ہے وہ دے رہے تھے کہ ہم ان چھوٹی راتوں میں بہت کچھ کر سکتے ہیں. نماز پڑھی، تھوڑا سا ہم نے افطاری کی، افطاری کے بعد تھوڑا سا آپ نے 2-4 بلکہ آدھا گھنٹہ بھی ریسٹ لیا، پھر اس کے بعد آپ نے اگر تلاوت کی، دعائیں پڑھیں، پھر آپ اعمال کرنا چاہیں. اعمال قرآنی جو ہے شبہ قدر میں تقریباً آدھے گھنٹے سے زیادہ 1 گھنٹہ آپ ٹائم لگائیں گے تو وہ سارے اعمال آپ انجام دے سکتے ہیں. صرف جو نمازیں 100 رکعت پڑھنے کی جو ایک زبردست عبادت ہے، اس عبادت سے شاید ان راتوں میں ہم سب استفادہ نہ کر سکیں. لیکن یاد رکھیے گا کہ جیسے قرآن مجید نے خود اپنے لیے کہا کہ فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ جتنا ممکن ہو قرآن پڑھو. اسی طرح جتنا ممکن ہو اعمال جو بتائے گئے ہیں شبہ قدر کے، ان اعمال کو انجام دیں. میں سمجھتا ہوں کہ نماز شب بھی ادا ہو سکتی ہے، تلاوت بھی ہو سکتی ہے، دعائیں بھی ہو سکتی ہیں. 100 رکعت نہیں تو چلو کچھ رکعتیں نماز بھی جو ہے، نمازیں بھی شبہ قدر میں ہم بجا لا سکتے ہیں. اور اس طرح ان راتوں میں ساری رات کو، جو کہ تقریباً میکسیمم 4 گھنٹوں سے بھی کم کی رات ہے، ان 4 گھنٹوں میں بہت کچھ ہم کر سکتے ہیں اور اس سے استفادہ کریں.
بھرپور استفادہ کریں، وقت ضائع نہ کریں فضول باتوں میں، ہنسی مذاق میں، اور کوئی اور ایسی ہی بے مقصد محفل میں بیٹھ کر گفتگو میں، اس طرح کی چیزوں میں وقت ضائع نہ کریں۔ کوشش کریں کہ ان راتوں کو بہترین انداز میں گزاریں اور عبادت کے لیے جتنا ہم کر سکتے ہیں ضرور کریں۔ ہمارے دوسرے بھائی ہیں علی احمد صاحب لندن سے، انہوں نے ایک سوال کیا، میں ان کے سوال کے جواب سے پہلے کالر کو بھی شامل کرتا ہوں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کون میرے بھائی، کہاں سے ہیں؟ جی میرا نام حسین ہے، میں لندن سے بات کر رہا ہوں۔ جی حسین لندن سے، کیا فرمانا چاہتے ہیں آپ؟ جی مجھے 2 سوال پوچھنے تھے۔ جی جی۔ فرسٹ کوشچن یہ ہے کہ حضرت علی کے علیہ السلام کے حوالے سے کہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ کے درمیان کوئی لڑائی ہوئی تھی؟ کوئی ایسی حدیث سننے میں آئی کہ لڑائی ہوئی تھی اور حضرت علی علیہ السلام ناراض ہو کے مسجد میں گئے تھے اور وہاں سو گئے تھے؟ تو ایک سوال یہ ہے۔ اور سیکنڈ، آپ کو پتہ ہے کہ اگر ایک بندہ جو ہے وہ رمضان کے مہینے میں بھی وہ روزہ کھا رہا ہے اور آپ کی جاب ایسی ہے کہ آپ اس کو سرو کر رہے ہو اور آپ کو یہ ذہن میں یہ ہے کہ ایک تو مسلمان بھی ہے اور اس مہینے میں روزہ نہیں رکھا ہے، تو شرعی سے اعتبار سے آپ کو اس کو سرو کرنا چاہیے یا نہیں؟ بس میرا یہی سوال ہے۔ ٹھیک ہے، بہت عمدہ سوالات ہیں آپ نے کیا ہے۔ مزید اگر کوئی سوال ہو تو کر لیجئے گا، نہیں تو کوئی بات نہیں، ہم آپ کے سوال کا جواب دیں گے۔ نہیں تھینک یو، شکریہ۔ جزاک اور میں فون بند کروں تب آپ مجھے جی آپ کا جواب ہم فون آپ بند کر دیں گے تو دیں گے ضرور، ٹھیک ہے؟ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ابھی باری ہے علی احمد صاحب لندن سے، آپ نے سوال کیا تھا کہ قرآنی جو سجدے ہیں، واجب سجدے، وہ کن کن صورتوں میں ہیں اور سجدے کس طرح سے بجا لائے جاتے ہیں۔ آپ کی خدمت میں عرض کریں جناب علی احمد صاحب کہ قرآن مجید میں 4 ایسی صورتیں ہیں کہ جن میں 4 ایسی آیات ہیں کہ جن کے پڑھنے پر آپ کو سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ کالر کو شامل کرتے ہیں، مزید باتیں آپ کے ساتھ کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام مولانا، میں جرمنی ہنوور سے ذیشان حیدر بول رہا ہوں۔ میں نے کل ایک سوال آپ سے کیا تھا، اس میں ایک چیز بہت پوچھنی تھی جی کہ وہ پیسے جو دیے جائیں روزے کے فدیے کے طور پر مرحومین کے، جس شخص کو دیے جائیں پیسے، تو وہ پیسے اپنی مرضی سے خرچ کر سکتا ہے یا اس سے راشن ہی خرید سکتا ہے اس سے؟ آپ اس کو یہ کہہ کے دیں گے کہ آپ کے کھانے پینے کے لیے پیسے ہیں، آپ کی جو معاشی ضرورتیں اس کو پورا کرنے کے لیے ہیں۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، وہ لے لے، اس کے حساب سے جو وہ کرنا چاہے کر سکتا ہے، مزید ہم اس کے اوپر کوئی اچھا، یعنی اس پہ لازم نہیں ہے صرف راشن ہی خریدے اس سے؟ نہیں، آپ کو کہنا ہے کہ یہ آپ کی کھانے پینے کے لیے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب وہ راشن خریدتا ہے یا کچھ اور اپنی ضرورتیں پوری کرتا ہے، وہ اس کے اوپر چھوڑ دیں، اور مزید ہمیں تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ اور ایک چھوٹی سی چیز اور پوچھنی تھی کہ اگر میں ہدایت ٹی وی کے ذریعے اپنے والدین کی نماز اور روزوں کا رکھوانا چاہوں، نماز پڑھوانا چاہوں، تو اس کا کچھ ہدیہ وغیرہ آپ مجھے ابھی بتا سکتے ہیں؟ میں اس سے واقف نہیں ہوں، اس کو میں ڈیل بھی نہیں کر رہا ہوں، میں بالکل ایسا کوئی کام اب تک یہاں سے تو نہیں ہوا، لیکن اگر دوسرے جو ہمارے احباب ہیں وہ اگر اس کام کو کروا سکتے ہیں کہیں پاکستان سے یا قم سے یا نجف سے کہیں سے، تو آپ ان سے رابطہ کر لیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آف لائن آپ کو فون کر کے معلوم کروں؟ جی آپ آف لائن فون کر لیں، ایڈمن میں شاید ان کو کوئی اس کی اطلاع ہو۔ بہت شکریہ۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا، جزاکم اللہ خیر۔ تو علی احمد صاحب کی خدمت میں عرض کریں کہ 4 قرآنی سجدے جو ہیں وہ واجب ہیں۔ ایک سورہ نجم ہے، آیت نمبر 62۔ دوسرے سورہ علق ہے، سورہ اقرا اسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، سورہ علق آیت نمبر 19۔ سورہ سجدہ جس کو الف لام میم تنزیل بھی کہتے ہیں،
اس کی آیت نمبر 15 ہے اور چوتھا سورہ سورہ فصلت ہے آیت نمبر 37. یہ جیسے ہی کوئی پڑھے یا لائیو سنے، میں لائیو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ریڈیو سے سننے یا یوٹیوب سے سننے یا کسی اور ریکارڈڈ تلاوت کے سننے سے واجب جو ہے وہ اس طرح نہیں ہوتا ہے. البتہ اس کے لیے بھی یہی ہے احتیاط کے سجدہ آپ کریں، کیونکہ یہ آیات بہرحال آپ سن رہے ہیں. لیکن اگر خود پڑھیں یا سنیں تو سجدہ واجب ہوتا ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. مجھے نا مولانا صاحب سے بات کرنی ہے. جی جی فرمائیے. کون ہماری سسٹر ہیں؟ کہاں سے پوچھنا چاہیے سوال؟ فرمائیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مجھے مولانا صاحب سے سوال کرنا ہے. جی بالکل آپ پوچھ سکتی ہیں. آپ کو پوری دنیا سن رہی ہے اور مولانا بھی سن رہے ہیں. فرمائیے. مولانا صاحب میں نے کہنا تھا کہ بہت زیادہ پریشان رہنے سے بہت زیادہ میں پریشان رہتی ہوں. کچھ حالات گھر کے ایسے. جی مولانا صاحب میں نے کہنا تھا کہ میں بہت پریشان رہتی ہوں اور گھر کے کچھ حالات بھی ایسے ہیں، تو میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ پریشانی کی حالت میں کیا پڑھنا چاہیے زیادہ سے زیادہ. ٹھیک ہے ہم بتائیں گے، آپ دیکھتے رہیے گا انشاءاللہ. جزاک اللہ. ان 4 آیتوں کو سنیں یا پڑھیں تو سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے. سجدے کے بارے میں پہلے تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ سجدہ واجب ہے تو یہ واجب فوری بھی ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے آرام سے ہم نے سنا ہے تو جب نماز کا وقت آئے گا نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم سجدہ بھی کر لیں گے. ایسا نہیں ہے. آپ اس کو ڈیلے نہیں کر سکتے ہیں. اس کو کہتے ہیں سجدے واجب فوری. اگر انسان سجدہ واجب کرنا چاہتا ہے تو سجدے میں جا کر کے کیا پڑھے؟ یہ ایک اہم سوال ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کے ذہن میں کہ آخر سجدے میں جائیں تو کیا پڑھیں. جواب اس کا یہ ہے کہ آپ صرف سجدہ کریں، یہ واجب ہے. کچھ بھی آپ ذکر کر سکتے ہیں، کوئی بھی ذکر، سبحان اللہ کہے، الحمدللہ الحمدللہ کہے، لا الہ الا اللہ کا ورد کریں. آپ کے لیے کوئی زیادہ مخصوص کوئی واجب نہیں ہے کہ ذکر کریں، لیکن مستحب ہے کہ یہ جملے جو ہے نا سجدے میں جا کر کے دہرائیں. لا الہ الا اللہ حقا حقا، لا الہ الا اللہ ایمانا و تصدیقا، لا الہ الا اللہ عبودیتا و رقا، سجدت لک یا رب تعبدا و رقا، لا مستنکفا ولا مستکبرا بل انا عبد ذلیل ضعیف خائف مستجیر. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی مولانا صاحب سے بات ہو؟ جی بالکل ہو رہی ہے. فرمائیے آپ کا کیا سوال ہے؟ کون میرے بھائی ہیں؟ کہاں سے ہیں؟ میں قمر بات کر رہا ہوں لندن سے. جی مولانا صاحب میرا یہ سوال ہے، بہت سارے مطلب میرے سنی دوست جو یہ سوال کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے رسول اللہ کے آخری زمانے میں جماعت سے نماز پڑھائی اور رسول اللہ نے دیکھا، تو کیا اس کی کوئی ایسی حدیث ہمارے یہاں یہ روایت موجود ہے؟ سے کچھ دن اوپر ہو جاتے ہیں تو اس سے کوئی پرابلم یہ ہے، کوئی جب مسئلہ تو نہیں پیدا ہوتا ہے، یا مجھے پہلے دینی پڑتی زکوٰۃ دینی پڑتی ہے؟ کس چیز کی زکوٰۃ آپ دینا چاہتے ہیں؟ جب آپ کے پاس مال ہوتا ہے تو اس کی سالانہ زکوٰۃ دیتے ہو نا آپ، تو وہ زکوٰۃ کی میں بات کر رہا ہوں. ہاں اگر آپ بزنس کرتے ہیں یا ملازمت پیشہ ہیں، آپ کے اوپر خمس واجب ہے، زکوٰۃ واجب نہیں ہے. زکوٰۃ واجب ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو فارمر ہیں، جن کے پاس فارمز ہیں، گائے کی، بکریوں کی، یا کھجور یا گندم اگاتے ہیں. یہ جو کسان ہیں، جو فارمر ہوتے ہیں، ان کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. جو لوگ بزنس مین ہیں، جی جو بزنس کرتے ہیں اور جو ملازمت کرتے ہیں، جو ارننگ کرتے ہیں، ان کے لیے خمس واجب ہے. خمس جو ہے 20% آپ کی جو نیٹ پروفٹ ہوگی سالانہ کھا پی کر کے جو بچائیں گے، اس میں سے 20% آپ کو دینا ہوگا. اسے کہتے ہیں خمس. ٹھیک ہے میرے بھائی؟
تو یہ تو ہر سال سونا 1 سال سے اوپر پڑا ہوا ہے آپ کی، لائک میری بیوی کے پاس جو سونا پڑا ہوا ہے، ہاں وہ سونا جو زیور کی شکل میں اس کی بھی زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے. اگر سکے آپ کو ملے ہیں یا سکے کی شکل میں سونا ہے تو اس کی زکوٰۃ ہے. ٹھیک ہے، مزید انشاءاللہ بات کرتے ہیں. اوکے، شکریہ، جزاک اللہ. جی، تو سجدے واجب جو ہے نا نماز، اس میں قرآن کی آیات کے جو 4 میں نے بتائے ان میں سے کیا پڑھنا ہے یہ بھی میں نے بتایا، وہ بھی مستحب ہے، ورنہ کوئی بھی ذکر آپ کر سکتے ہیں. ایک چیز کا آپ کو اور ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ نماز جو واجب نماز ہماری ہم ادا کرتے ہیں ان میں ان سجدوں ان صورتوں کو نہیں پڑھنا چاہیے کہ جن صورتوں میں یہ آیات موجود ہیں جو اس میں سجدہ واجب ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ مجنب جس کے اوپر جنابت کا غسل واجب ہے، یا وہ خاتون کے جو اپنے خاص مخصوص دنوں میں ہے، اس کا ایک کلمہ بھی، ایک ورڈ بھی ان صورتوں میں سے کسی ایک صورت کا پڑھنا جائز نہیں ہے، نہ سننا اس کی اجازت ہے. اگر انسان جان بوجھ کر ایسا کرے تو گنہگار ہوتا ہے. اس کا آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی کون میرے بھائی کہاں سے ہیں؟ جی علی احمد بول رہا ہوں آغا جان سے. ایک تھوڑا سا آغا جان آپ سے اسی علی احمد ہی کر رہا ہوں، یہ بھی اگر آپ بتا دیں کہ اس کے لیے سجدہ کے لیے قبلہ ہونا ضروری ہے اور اس جائے نماز بچھا کے باقاعدہ سجدہ پہ سجدہ کریں یا نہیں، کسی بھی طرح سجدہ بجا لیا ہے اور اگر منہ کسی طرف بھی ہو تو قبول ہو جاتا ہے وہ. بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے جب ہم نے کہا نا فوری ہے، فوری کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جا کے پورا انتظام کریں گے پھر وہ بیچ میں فاصلہ ہو جائے گا. اسی وقت آپ کو سجدہ کرنا ہے، تو جس حالت میں آپ ہیں وہیں پر آپ سجدے میں چلے جائیں. اگر وہیں فوراً آپ کو اویلیبل ہو سجدگاہ تو سجدگاہ لے کر اس پر سجدہ کریں. قبلہ رخ بھی ہو سکتے ہوں تو قبلہ رخ بھی ہو کر کے سجدہ کریں. لیکن اگر آپ کو قبلے کا بھی پتہ نہیں چلا ہے یا سجدگاہ آپ کے پاس نہیں ہے تو جس حالت میں بھی ہیں آپ کوشش کریں کہ سجدہ کریں. یہ واجب فوری چونکہ ہے، اس لیے باقی چیزوں کی اس میں اتنی شدت کے ساتھ تاکید نہیں ہے. اگر یہ ساری چیزیں بھی ساتھ ساتھ اویلیبل ہوں تو پھر تو بہت اچھی بات ہے. ماشاءاللہ، بہت بہتر، بہت شکریہ. جزاک اللہ، جزاک اللہ. جی بعد میں ہمارے بھائی حسین آئے لندن سے، انہوں نے ایک سوال کیا اور اس میں مولا علی اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے درمیان ناراضگی کا کہیں سے انہوں نے ذکر سنا ہے، تو پوچھا کہ کیا ہماری کتابوں میں کوئی ایسی بات ہے. خوارج نے، بنو امیہ نے مولا کائنات کی عظمت کو گھٹانے کی بڑی کوششیں کی ہیں اور مولا علی کے دشمنوں کو جھوٹی من گھڑت بے بنیاد فضیلتوں سے نوازنے کی بھی بڑی کوششیں کی ہیں. تاریخ اہل بیت اطہار سے بغض اور دشمنی کی بھری پڑی ہے بنو امیہ اور خوارج کو لے کر کے. انہی من گھڑت افسانوں میں سے ایک افسانہ لڑائی کا ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ اور مولا کائنات کے درمیان. کائنات میں اگر یہ کپل اللہ کی عظیم قدرت و قوت سے جو شاہکار ہیں کائنات میں، مکمل رول ماڈل ہیں، ان میں بھی کوئی نقص پیدا کرنے کی کوشش کرے گا تو پھر کائنات واقعاً کسی پرفیکٹ رول ماڈل سے محروم ہو جائے گی. دنیا میں کوئی پھر رول ماڈل سامنے نہیں آ سکتا ہے. ایک رسول کی وہ بیٹی کہ جس کی رضا اللہ کی رضا ہے، جس کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے. ایک وہ بیٹی کہ جو معیار بن گئی ہے صدق و کذب کے درمیان،
سچائی اور جھوٹ کے درمیان وہ ایک ایسی خاتون ہے. دوسری طرف جو جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والے وہ عظیم امام کے جو ولی اللہ العظم ہیں. اپنے زمانے میں اللہ کے اس سے بڑا کوئی ولی نہیں تھا. مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ذات اتنی پرفیکٹ, اتنی منظم, اگر اس میں بھی نقص ہے, سیدہ سلام اللہ علیہا میں بھی نقص ہے, تو پھر کائنات میں کوئی بھی کسی بھی لحاظ سے رول ماڈل نہیں بن سکتا ہے. اگر ان کو رول ماڈل آپ مان نہیں سکتے ہیں تو یہ خوارج کی دشمنی تھی. انہی دشمنیوں کے نتیجے میں بہت ساری واقعات, بہت ساری فضول باتیں لکھ دی گئیں, جو بنو امیہ کی بنائی ہوئی روایات کو صحیح مان کر صحیح کتابوں کے اندر شامل کر کے پروپیگنڈا کرتے ہیں. وہ آج بھی جانے انجانے میں خوارج کا کام انجام دے رہے ہوتے ہیں, جو کہ مکتبہ اہل بیت میں جتنی کتابیں ہیں اس طرح کی فضولیات سے پاک اور مبرہ ہیں. میں کہتا ہوں کسی بھی کتاب میں بھی ہو اس طرح کی بات سراسر بے بنیاد, من گھڑت, غلط ہے. لہٰذا آپ اس طرح کی باتیں جہاں سنیں فوراً کہیں کہ یہ جھوٹ اور فضول ہے, کیونکہ ان دو ہستیوں کی ضمانت رسول نے بھی لی ہے اور خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی لی ہے. جن کی ضمانت اللہ اور اس کے رسول لے لیں, ان کے بارے میں ایسی بات کرنا نہایت ہی بغض اور کینہ اور نفرت کی بنیاد پر ہے. اگر کوئی انجانے میں کرتا ہے تو اللہ اسے معاف کرے, اسے فوراً توبہ کر لینی چاہیے اور اس طرح کی بات سوچنی بھی نہیں چاہیے. جہاں تک دوسرا آپ کا سوال ہے کہ کوئی ایسا بھی ہے جو مسلمان بھی ہے اور ماہ مبارک رمضان میں روزہ نہیں رکھتا ہے, تو کیا آپ اسے سرو کر سکتے کہ نہیں کر سکتے؟ اگر آپ اپنی جاب کے طور پر سرو کرنے پر مجبور ہیں تو آپ کریں. آپ کو اس کے کسی عمل سے کوئی سروکار نہیں ہے. آپ اپنا کام کر رہے, آپ کو سروس پرووائڈ کرنی ہے, پرووائڈ کریں. وہ نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا ہے, روزہ رکھتا ہے نہیں رکھتا ہے, وہ جانے, اس کا خدا جانے. آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت بھی, شرعی طور پر آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے. لیکن آپ کے اوپر کوئی جاب کی ریسٹرکشن نہیں ہے یا کوئی وہ نہیں ہے, ذمہ داری عائد نہیں ہوتی ہے, بلکہ آپ ویسے ہی کوئی سروس دینا چاہتے ہیں, تو بھی آپ باقی تمام امور میں, مثلا ایک بیمار آئے تو ڈاکٹر کیا کرے گا؟ یہ پوچھے گا کہ تم روزہ رکھتے ہو کہ نہیں, نماز پڑھتے ہو کہ نہیں, حج پہ جا چکے ہو کہ نہیں, تم کلمہ پڑھتے ہو کہ نہیں, تم مسلمان ہو کہ نہیں. یہ ساری باتیں پوچھ کر کے پھر علاج کرتا ہے؟ نہیں. اس کی بیماری کو ایک بحیثیت انسان سمجھتا ہے اور اس کا اپنا فرض ہے کہ وہ علاج کرے. باقی وہ کیا کرتا ہے بھاڑ میں جائے, اس سے اس کا کوئی سروکار نہیں ہے. اسی طرح آپ کے لیے ہے, اگر آپ کا بہت قریبی دوست بن گیا ہے یا آپ اس کو زیادہ اچھی طرح سے قریب سے جانتے ہیں, تو آپ اگر نصیحت کر سکتے ہوں تو آپ ضرور کریں کہ بھئی یہ ماہ مبارک رمضان ہے, آپ مسلمان ہیں, آپ ایسا کیوں کرتے ہیں کہ روزہ نہیں رکھتے ہیں؟ روزہ ایک روزے کے بدلے میں آپ کو 60 روزے رکھنے پڑیں گے, 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا. اگر آپ اس حد تک بھی کہہ دیں, اس کے باوجود وہ نہیں رکھتا ہے, تو آپ کا کوئی فریضہ نہیں ہے. آپ یہ سوچ کر بھی کسی کے ساتھ دشمنی نہیں کر سکتے کہ وہ بے نمازی ہے, بے روزے دار ہے, تو میں اس کو کیا عزت دوں یا اس کی کیا میں کوئی خدمت کروں. اگر کوئی ایسی بات ہے تو ہمیں اپنے اندر پھر کمی محسوس ہونی چاہیے اور ہم اپنی کمی کو دور کریں گے. امید ہے کہ آپ ہماری باتوں کو اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے اور اس پر انشاءاللہ عمل کرنے کی کوشش بھی کریں گے. ذیشان حیدر صاحب نے سوال کیا تھا فدیے کو لے کر کے اور قضا نمازوں کو لے کر کے, ہم نے فوراً جواب دے دیا تھا. ایک مومن آئی, نام نہیں بتایا, پریشانی ہے, تو پریشانی کی حالت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ پریشانی ہماری دور ہو. دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر ہے, خود ہم اللہ سے راز و نیاز کریں, معصومین علیہ السلام کا واسطہ دے کر, خاص کر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا واسطہ دے کر, فجر کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز حاجت پڑھیں اور 2 رکعت نماز حاجت پڑھ کے سجدے میں چلے جائیں پروردگار کی بارگاہ میں, گڑ گڑا کر
اپنی پریشانیوں کو اللہ کی بارگاہ میں رکھ دیں اور سیدہ سلام اللہ علیہا کا واسطہ دیں. امید ہے انشاءاللہ آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی. یہ ہے وہ کام کہ جو ہم عام طور سے ہر موقع پر جب بھی پریشان ہوتے ہیں کرتے ہیں، اور آزمودہ نسخہ ہے، بھرپور ہمیں تسلی ہو جاتی ہے اور پریشانی کافور ہو جاتی ہے. آپ بھی ٹرائی کر کے دیکھیں، آپ کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر پریشانی سے محفوظ رکھے گا. قمر صاحب لندن سے تھے، سوال کیا تھا کہ حضرت ابوبکر نے سنا ہے کہ رسول اکرم کے آخری دنوں میں نماز پڑھائی تھی اور بھی اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق. تو یہ روایتیں انہی روایات کا حصہ ہیں، اسرائیلیات کا حصہ ہیں کہ جو حدیث سوزی اور حدیث سازی کے کارخانے والوں نے تیار کیا. یاد رکھیے گا کہ مولا کائنات کی عظمت کو گھٹانے کے لیے، کچھ کے قد بلند کرنے کے لیے ایسی من گھڑت کہانیاں بنائی گئیں اور ایسے عجیب و غریب واقعات تیار کر کے لوگوں کے ذہنوں میں ڈالے گئے. ان میں سے ایک یہ بھی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کسی بھی صحابی کو نماز آگے جا کے پڑھنے اور خود پیچھے کھڑے ہونے کی گنجائش نہیں رکھی تھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب میرا نام محمد صادق ہے اور میں گلاسگو سے بات کر رہا ہوں. جی فرمائیے جناب. مجھے ایک سوال پوچھنا تھا جی کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی جب رحلت ہوئی ہے تو ان کے جنازے، نماز جنازہ کیا حضرت ابوبکر صدیق نے پڑھایا تھا؟ ہرگز نہیں. کل بھی کسی نے سوال کیا تھا، ہم نے بتایا تھا. آپ صحیح بخاری دیکھیے، صحیح مسلم دیکھیے، دونوں کتابوں میں موجود ہے کہ سیدہ نے سلام اللہ علیہا نے وصیت فرمائی تھی کہ مجھے رات کی تاریکی میں میرے جنازے کو اٹھانا اور کسی کو میرے جنازے میں شریک تک نہ ہونے دینا. یہ مولا کائنات نے خود اپنے ہاتھوں سے غسل بھی دیا ہے، کفن بھی پہنایا اور نماز جنازہ بھی ادا کی ہے، جبکہ کسی صحابی کو اس میں شامل کیا. ٹوٹل 4 یا 5 افراد جو خاص الخاص مولا علی کے ساتھی جو تھے وہی جنازے میں شریک تھے. کوئی شریک بھی نہیں ہوا تھا. اچھے جائے کہ کوئی نماز پڑھا دے. ٹھیک ہے میرے بھائی، جزاک اللہ. جی تو یہ بہت ساری ایسی فضول اور خوارج کی روایات کو لا کر کے کچھ لوگ پڑھتے ہیں اور اس کا تنہا مقصد یہ ہے کہ کسی طرح کسی کو کور کیا جائے اور کسی کو جو ہے نا بہتر بنانے کی اور بتانے کی کوشش کی جائے. اللہ ہم سب کو ہر طرح کے جھوٹ، فریب، مکر سے محفوظ رکھے اور سچی باتوں سے ہمیں ہمکنار فرمائے، صادقین کے ساتھ ہمارا شمار فرمائے، کاذبین کے ساتھ ہمارا کوئی واسطہ نہ ہو. ہم اس دعا کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. ہم نے تقریباً جتنے سوال آئے تھے جواب دے دیے. احمد صاحب نے بیڈ فورڈ سے زکوٰۃ سے متعلق سوال کیا تھا. ہم نے بتایا کہ زکوٰۃ جو ہے وہ نارمل حالات میں ہر ایک کے اوپر واجب نہیں ہوتی. خمس واجب ہے، خمس کو ادا کرنا چاہیے، نہ کہ زکوٰۃ کو. زکوٰۃ فارمرز کے لیے ہے، ان لوگوں کے لیے کہ جو سونے کے سکے رکھتے ہیں یا جن کو خزانہ ملتا ہے یا پھر جو فارمر ہے. ناظرین اور ناظرات، ابھی کچھ ٹائم ہے، مزید آپ کے سوال آئیں گے تو ہم انشاءاللہ آپ کے سوالوں کو بھی ساتھ ساتھ شامل کریں گے. اور اگر ابھی سوالات آپ کے نہیں آتے ہیں تو ہم واپس اپنے اس موضوع کی طرف چلتے ہیں کہ جہاں پر ہم نے بات چھوڑی تھی کہ قرآن کے معارف سے ہم کس طرح بہرہ مند ہو سکتے ہیں اور مفاہیم قرآن سے ہم کیسے آشنا ہو سکتے ہیں. کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ذرا ایک بات پوچھنی تھی. آپ اپنا نام بتائیں گے میرے بھائی؟ مجتبیٰ. جی فرمائیے مجتبیٰ صاحب، کہاں سے بول رہے ہیں اور کیا سوال ہے آپ کا؟ میں مانچسٹر سے بول رہا ہوں. صرف ایک بات پوچھنی تھی کہ ہم جو فطرانہ جمع کراتے ہیں
وہ ہم عید سے پہلے دے سکتے ہیں اس مہینے میں کسی بھی وقت کسی کو؟ ہم ابھی بتائیں گے. جزاک اللہ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کو, اللہ جزائے خیر دے گی. بہت شکریہ. مشتبہ صاحب, فطرانہ جو ہے زکوٰۃ فطرہ جس کو کہتے ہیں, یہ واجب ہوتا ہے عید کی رات جو ہوتی ہے نا, یعنی چاند رات کو, چاند رات سے لے کے عید کی نماز پڑھنے تک کا جو ٹائم ہے اس میں زکوٰۃ فطرہ واجب ہوتا ہے. یہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے صرف اسی ٹائم, اس سے پہلے نہ واجب ہے نہ آپ اس کو ادا کر سکتے ہیں. البتہ یہ آپ کام کر سکتے ہیں کہ کوئی رقم کسی اور نیت سے کہیں آپ بھیج دیں, مثلا پاکستان آپ بھیجنا چاہتے ہیں بھیج دیں, اور اس کے مستحق تک بھی وہ پہنچ جائے, لیکن جیسے ہی عید کی چاند رات آئی آپ نیت کر لیں کہ وہی رقم جو اس کے ہاتھ میں موجود ہے میں اس کو زکوٰۃ فطرہ میں تبدیل کرتا ہوں اور زکوٰۃ فطرہ میری طرف سے ادا کر کے ان کے حوالے کرتا ہوں. تو پھر آپ کی یہاں پر بیٹھے بیٹھے نیت کرنے سے وہ زکوٰۃ فطرہ اس کے جو مستحق ہیں ان کو استعمال کرنے کا بھی موقع مل جائے گا, اور آپ کا جو فریضہ وہ بھی ادا ہو جائے گا. لیکن پہلے سے آپ زکوٰۃ فطرہ ایڈوانس میں نیت کر کے نہیں بھیج سکتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. مولانا صاحب سے بات ہو سکتی ہے؟ جی بالکل ہو رہی ہے, فرمائیے آپ کون صاحب ہیں, کہاں سے ہیں؟ اچھا, کیسے بات کر رہا ہوں مولانا صاحب؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولا علی مدد. فرمائیے. قیصر صاحب کہاں سے بول رہے ہیں؟ ڈربی سے بول رہا ہوں. ڈربی سے, جی فرمائیے کیا سوال ہے؟ بس ایک سوال تھے مولانا صاحب, مجھے ہے فیور سے میں کافی سفر کرتا ہوں, اور جب روزہ ہو کیا میں آئی ڈراپس اور نیزل اسپرے استعمال کر سکتا ہوں؟ بالکل آپ کر سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. کیا دونوں استعمال کر سکتا ہوں, نیزل اسپرے اور آئی ڈراپس؟ جی ہاں بالکل. اچھا, کیونکہ جب نیزل اسپرے استعمال کرتا ہوں تھوڑا سا محسوس ہوتا ہے نا حلق میں, اس لیے. کوئی بات نہیں, ٹیسٹ کو فیل کرنے سے بھی روزہ باطل نہیں ہوتا, لکوڈ کو حلق کے نیچے اتارنے سے روزہ باطل ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, تو جسٹ ٹو اسمیل فیل ٹیسٹ, اٹ ڈزنٹ بریک دا فاسٹنگ انشاءاللہ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے انشاءاللہ. ہم عرض کر رہے تھے کہ معارف قرآن اور مفاہیم قرآن کو لے کر کے جو ہم بتا رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ کلام ہدایت بھی ہے, نور بھی ہے, رحمت بھی ہے اور شفا بھی ہے, اور اس کے حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے وہ بھی ہم نے بتایا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام سر, عدنان سے ضرورت کر رہا ہوں لندن سے. جناب فرمائیے. سر میرا سوال یہ ہے کہ کیا روزہ کی حالت میں ہم ٹوتھ پیسٹ یا ٹوتھ برش کر سکتے ہیں؟ آپ کو ابھی ہم بتائے دیتے ہیں کہ روزے کی حالت میں آپ ٹوتھ پیسٹ اور ٹوتھ برش استعمال کر سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. صرف آپ کو میک شور کرنا ہے کہ کوئی چیز حلق کے نیچے نہ اترے. ٹھیک ہے, اگر منہ کے اندر ہی رہے اور آپ تھوکتے رہیں اور برش کرتے رہیں تو کوئی قباحت نہیں ہے. ٹھیک ہے, روزہ اپنی جگہ پہ صحیح ہے میرے بھائی, جزاک اللہ. تو اس طرح کے بہت سارے سوالات چھوٹے چھوٹے ہیں, لیکن بہت سارے لوگوں کو کنفیوز کرتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں اس سے روزہ نہیں باطل ہو جائے, کچھ نہ ہو جائے. بعض لوگ تو نہاتے بھی نہیں ہیں, بو ہے بدن میں آ گئی ہے, وہ سمجھتے ہیں میں روزے کی حالت میں نہیں نہا سکتا. کس نے کہا نہیں نہا سکتے؟ آپ نہا بھی سکتے ہیں, صرف غوطہ نہیں لگا سکتے, پانی میں ڈبکی نہیں لگا سکتے کہ پورا سر, اس سے روزہ باطل ہوتا ہے. ورنہ اگر شاور لیتے ہوئے حصے کو مختلف آپ تقسیم کر کے اپنے سر کو بھی دھوئیں اور پھر اپنے چہرے کو بھی دھوئیں اور نہائیں تو کوئی اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے. آپ کو ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی علم ہونا چاہیے, اور ہدایت بھی اسی لیے ہے کہ آپ کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی آپ کو علم دے اور بتائے کہ کہاں سے روزہ بچتا ہے اور کہاں سے روزہ ٹوٹتا ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم مولانا. جی فرمائیے. جی مولانا سے بات کر رہے ہیں؟ جی بالکل آپ بات کر رہی ہیں, فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی مولانا, مجھے یہ پتہ کرنا تھا کہ کبھی کبھی نماز شب کی آخری وتر کی ایک رکعت جو ہے وہ پڑھ رہی ہوتی ہوں میں, تو اذان ہونے لگ جاتی صبح فجر کی نا,
تو وہ ٹھیک ہے یا مجھے اس سے بھی ذرا جلدی پڑھنی چاہیے؟ کوئی حرج نہیں ہے، اذان ہوتی رہے، آپ اس وطر کو ختم کر لیں، پھر آرام سے اذان کے بعد آپ نافل صبح پڑھیں، اس کے بعد فجر کی نماز پڑھیں، اس میں کوئی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے مولانا، میری بچی کی کل ٹیسٹ ہے تو آپ اس کے لیے ذرا پلیز دعا مولا آپ کی بچی کے اگزام میں ان کو، آپ کی بچی کو کامیاب فرمائے اور علم و معرفت کے لیے ذہن کو کھول دے. اور سب سے بڑی بات یہی ہوتی ہے کہ انسان کا اگر ذہن کھل جاتا ہے تو یہ سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. جزاک اللہ. شکریہ مولانا، بہت شکریہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. جی کون میرے بھائی، کہاں سے ہیں؟ جی میں بلیک بن سے. جی فرمائیے. ضمیر حسن. ضمیر حسن سے. جی جی بالکل آپ فرمائیے. جی جی مولانا صاحب، میں بلیک بن میں رہتا ہوں اور کام میں بریڈ فورڈ میں کرتا ہوں، تو روزانہ میں سفر کرتا ہوں. تو اس کے علاوہ چونکہ میرا یہ اس میں روزہ رکھتا ہوں کیونکہ میرا روزانہ سفر ہوتا ہے، تو اس کے علاوہ کبھی میں اگر لندن جاؤں یا میرا اسکاٹ لینڈ کا پروگرام ہے تو اس میں کیا مجھے روزہ میرا قصر ہوگا یا پھر میرا وہ بھی روزہ؟ نہیں، آپ کا پورا روزہ ہے، کیونکہ آپ لگاتار سفر میں ہیں تو وہ بھی آپ کے سفر ہی کا حصہ ہے، تو آپ کو روزے جو ہے نا پورے رکھنے ہیں، نماز بھی پوری پڑھنی ہے. جی شکریہ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ہم مختصر جواب دے رہے ہیں تاکہ آپ کے سوالوں کی تشفی بخش جواب بھی آپ کو مل جائے اور زیادہ تفصیل سے بتانے میں وقت بھی ہمارا نہ لگے اور آپ کو زیادہ سے زیادہ پوچھنے کا موقع بھی ملتا رہے. کچھ منٹس اور ہیں ہم آپ کی خدمت میں. ہم بتا رہے تھے کہ معارف قرآن اور مفاہیم قرآن کے سلسلے میں ہمیں قرآن سے بھرپور انس حاصل کرتے ہوئے حاصل کرنا ہے ان معارف کو کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھے ہیں اور وہ بھی مفت پہ رکھے ہیں. جی السلام علیکم رحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. مولانا صاحب میں نے پوچھنا تھا جی کہ مولانا صاحب سے بات کر سکتی ہیں؟ بالکل آپ بات کر رہی ہیں، فرمائیے کیا سوال ہے؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ جو مرد ہوتے ہیں وہ لائک شرٹ ٹی شرٹ یا ویسٹ پہن کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ٹی شرٹ پہن کے نماز پڑھ سکتے ہیں، جی ہاں. اور ویسٹ جو ہے نا اگر گھٹنے کے اوپر ہے تو نہیں پڑھ سکتے، گھٹنے کے نیچے ہو تو پڑھ سکتے. جی تھینک یو. جزاک اللہ. ہم نے بھی مختصر جواب دیا ہے تاکہ مزید کالز آ سکیں اور ہم ان کا بھی جواب دے سکیں. لباس کے لیے مردوں کا ناف کی جگہ سے لے کے گھٹنوں کے نیچے تک کور کرنا ضروری ہے نماز کے لیے. مردوں کی بات کر رہا ہوں میں، مردوں کے لیے. باقی اگر گھٹنے کے نیچے کچھ کھلا ہے، پنڈلیاں پیر کھلے ہیں یا اوپر کچھ بنیان کچھ ایسا ہے کہ بازو کھلے ہیں تو بھی ٹی شرٹ سے نماز ہو جاتی ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. آغاز نقوی بات کر رہا ہوں لندن سے. نقوی صاحب فرمائیے. چاہوں گا. جی جی فرمائیے. اکثر میری نیت ہے کہ میں زیارت پہ جاؤں اپنی فیملی کے ساتھ. جی. اور جو میرے والدین ہیں وہ ایک نیک نیتی سے چاہتے ہیں کہ میں اس سال سفر نہ کروں، تو اگر میں یہ سفر کرتا ہوں اپنی مسز کے ساتھ تو کیا یہ والدین کی نافرمانی کی زمرے میں آئے گا کہ نہیں؟ نہیں، اگر ان کا کوئی جینیون سبب ہے کہ وہ منع کر رہے ہیں، فرض کریں کہ میں فرض ہی کر رہا ہوں نا، آپ بتائیں گے، آپ بہتر جانتے ہیں. فرض کریں کہ ان کو آپ کی ضرورت ہے، محسوس کر رہے ہیں کہ آپ کا ہونا یہاں ضروری ہے، بیمار وہ ہیں، ان کے اور کچھ مسائل ہیں، تو پھر ایسی صورت میں والدین کی آپ بات سنیں کیونکہ وہ آپ کے لیے واجب ہے اور زیارت کرنا مستحب ہے. اور جب واجب اور مستحب دو چیزیں آپس میں ٹکراتی ہیں تو ترجیح واجب کو حاصل ہے. اچھا، لیکن وہ اگر صرف اس نیت سے بولیں کہ میری سیونگ ہو جائے، ان کو اس طریقے سے کوئی ضرورت نہ ہو، تو پھر سفر اختیار کرنے میں نافرمانی نہیں، نافرمانی نہیں، البتہ انہیں کنونس کر کے جائیں تو زیادہ بہتر ہے. دیکھیں بہت ساری باتیں اس طرح کی ایسی ہیں کہ آپ کچھ منٹ گزاریں بیٹھ کے اور میٹھے انداز میں گفتگو کریں اور ان کو کنونس کر لیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، سیونگ کمائی انشاءاللہ بعد میں بھی مل جائے گی اور مولا ہی تو دینے والے ہیں، ہم جا رہے ہیں کس لیے جا رہے ہیں؟
ہم وہاں سے ہمیشہ لے کر ہی آنے والے ہیں، کچھ دے کر تو نہیں آنے والے. تو اس طرح اگر کنونس کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے پیرنٹس بھی آپ کو خوشی خوشی اجازت دے دیں گے. ٹھیک ہے میرے بھائی، جزاکم اللہ خیر. جی ہاں، اب ہمارے پاس صرف 2 منٹ ہیں. 2 منٹ میں کنکلوڈ کر دوں معارف اور مفاہیم قرآن کو لے کر کے. آج کی جو گفتگو میں نے اگرچہ ٹکڑے ٹکڑے اس کے ہو گئے اور مزید منظم آج ہم معارف اور مفاہیم قرآن کو لے کر کے گفتگو نہ کر سکے، لیکن میں ان 2 منٹوں میں چاہوں گا کہ تیزی سے اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. قرآن کے معارف سے اور مفاہیم سے وہی لوگ استفادہ کر سکتے ہیں کہ جو نمبر 1 خود چاہیں کہ ہدایت قرآن مجید سے ملے، تب جا کے انہیں ملتی ہے. نمبر 2 خود پاک ہوں، نیتیں بھی پاک ہوں، ارادے بھی پاک ہوں، ظاہری طہارت بھی ہو، باطنی طہارت بھی ہو. نمبر 3 شیطان رجیم سے پناہ اللہ کی مانگیں، کیونکہ شیطان قرآن کو سمجھنے سے یا قرآن کو پڑھنے سے روکتا رہتا ہے. ان شرائط کو پورا کر کے آپ قرآن پڑھنا شروع کر دیں. چوتھی جو اہم شرط ہے وہ یہ کہ اہل بیت اطہار جو کہ وارثان قرآن ہیں، ان کی تعلیمات کے پیش نظر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں. اپنی طرف سے آپ تفسیر بالرائے کے چکر میں ہوں گے تو قرآن سے آپ کو ہدایت نہیں ملے گی. یہ 4 کنڈیشنز ہو گئی. ان کنڈیشنز کے ساتھ اگر آپ نے پڑھنا شروع کیا، جلدی پڑھ کے آگے نکلنے کے بجائے تھوڑا سا آپ تدبر کرنے لگ گئے، غور کرنے لگ گئے، تو آپ کو وہ موتیاں میسر ہوں گی جو کہیں اور میسر نہیں ہیں. وہ ہیرے میسر ہوں گے جو کہیں نہیں ملیں گے. وہ ہیرے اور وہ موتی علمی معرفت کے معنوی اور روحانی موتی ہیں. اس سے قرآن کہتا ہے کہ قرآن ہدایت بھی ہے، قرآن معرفت بھی ہے، قرآن نور بھی ہے، قرآن رحمت بھی ہے، قرآن شفا بھی ہے، اور مسلسل انسان کی رہنمائی کرتا رہتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو قرآن سے اور اہل بیت اطہار علیہ السلام سے باہم متمسک رہنے کی سعادت عطا فرمائے، اور انہی 2 سورسز کو آخری سانسوں تک ہم اپنی نجات کا ذریعہ سمجھیں، اور انہی 2 کے دامن کو تھامتے ہوئے اپنی آنکھوں کو بند کریں اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائیں. اپنا خیال رکھیے گا، روزے رکھتے ہوئے ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. امام زمانہ کے ظہور کے تعجیل کی بھی دعا کیجیے گا، اور ہم سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آخری امام کی عالمی حکومت میں شریک و حصیدار فرمائے. اس دعا کو بھی آپ ضرور کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ